آسٹریلیا سے کاشف بھائی بیٹھے ہوئے؟ نہیں سر یہ ابھی لائیو نہیں ہے، میں نے آپ سے اچھا، سوال ڈال دیا تھا. جی سوال انہوں نے ڈالا یہ سورہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، سورہ 2 آیت نمبر 1، اس کے بارے ہاں، میں یہ دلدار بھائی، یہ ہے وہ راز. اس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کھول دیں. ہاں، کیا اس کو اردو میں بتاؤ تاکہ لوگ بھی سن لیں. بے شک انسان پر ایک وقت وہ گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، تو وہ وقت کون سا تھا؟ وہ وقت کون سا تھا جب وہ کوئی ذکر چیز نہ تھا. شارٹ کر دیتے ہیں بہت، کیونکہ سردی بھی ہو رہی ہے اور موسم بھی ذرا شارٹ کر دیتے ہیں. دوبارہ بولو. بے شک انسان پر ایک وقت وہ گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. کاشف جی کاشف بھائی. کاشف بھائی، اس کو اس میں سمیٹ لیں. آپ ہمارے رابطے میں رہیے گا ایڈمن کے، تو اس کو اور بھی اس کو ہائی لائٹ کریں گے ہم اور کھولیں گے اسے، لیکن یہاں اس کو بہت شارٹ نقطے گل مکانی ہے. علم 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 ایک نقطہ تھا، علم ایک نقطہ تھا، جاہلوں نے اسے پھیلا دیا. علم ایک نقطہ تھا، جاہلوں نے اسے پھیلا دیا. اس کو تھوڑا سا اس پہ تفکر کیجئے گا، آپ کی سمجھ میں بہت سارا کچھ آ جائے گا. جو آپ نے کیا کہا کہ انسان قابل غور چیز نہ تھا. قابل غور چیز نہ تھا، تو اس وقت علم ایک نقطہ تھا جو عقل اسلام نے عطا کیا اور جاہلوں نے اسے پھیلا دیا. یعنی جب تک یہ نقطہ نہیں آیا تھا علم کا، یہ نقطہ، تو لوگ جاہل تھے نا، لوگ جاہل تھے نا. جب علم کا یہ نقطہ عقل اسلام نے انہیں عطا کیا تو انہوں نے، ان جاہلوں نے اسے پھیلا دیا. جب پھیلا دیا تو یہی علم کا نقطہ علم بن کر ساری دنیا پر چھا گیا، علم بن کر ساری دنیا پر چھا گیا. یہ تو ایک بات ہے. اور اس کے بعد آپ کے اس سوال میں جو چھپی ہوئی ایک چیز ہے نا کاشف بھائی، وہ یہ ہے جو آپ شاید پوری طرح اس میں کر نہیں سکے. اس میں جو چھپی ہوئی ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر کن ادوار میں آئے. 1,24,000 پیغمبر کن ادوار میں آئے؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کی تاریخ تو 6,500 سے 7,000 سال کی ہے. کیا 7,000 سال میں 1,24,000 پیغمبر آ سکتے ہیں؟ 7,000 سال میں 1,24,000 پیغمبر آ سکتے ہیں؟ یہ تو ہر 2 گھنٹے بعد ایک پیغمبر آیا ہوگا پھر ہے بھائی. کیونکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام ہے جو پہلے انسان ہے دنیا میں، یہ کہتے ہیں نا لوگ. تو پھر یہ 1,24,000 کب آئے تھے؟ ہاں بھائی، 1,24,000 کب آئے تھے؟ اور اگر یہ 1,24,000 پیغمبر آئے تھے تو ان کی کوئی امت، کوئی ان کے فالوورز بھی ہوں گے نا. اور کن کن کائناتوں پر یہ 1,24,000 آئے؟ اللہ نے کس کو کس کائنات پہ بھیجا بھائی؟ وہاں کیا لفظ ہے؟ رب العالمین، رحمت للعالمین. رحمت للعالم یا رب العالم نہیں ہے، عالمین. عالمین اس کا مطلب یہ ایک نہیں ہے، بہت ہیں. عالمین ہے، بہت سارے ہیں، بہت ساری کائناتیں ہیں. تو وہ کائناتیں اگر اللہ نے بنائی تو وہ مخلوقیں بھی بنائی ہوں گی نا، وہ مخلوقیں ہی بنائی ہوں گی نا. تو ان مخلوقوں کی گائیڈنس کے لیے، ان مخلوقوں کی گائیڈنس کے لیے بھی کسی کو بھیجا ہوگا نا. ہمارے لیے ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے نا. جوئش کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کرسچینٹی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. ایسا ہی ہوا نا. اور ہمارے لیے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس. تو اگر وہ کائناتیں اللہ نے بنائی تو مخلوق بھی بنائی ہوگی، تو پھر ان مخلوق کو، وہ جو مخلوق ہے ان کائناتوں پہ بنائی، ان کے لیے بھی کسی کو بھیجا ہوگا نا. تو یہ کاشف بھائی اس کو اور زیادہ اس کو ہائی لائٹ کریں گے ہم، کیونکہ آج سوال کچھ زیادہ ہیں تو اس کو یہاں تک رکھتے ہیں. کیا کہا، کیا تھا سوال؟ کیا تھا کہ انسان قابل غور چیز نہ تھا. وہ قابل غور چیز نہ تھا، قابل غور چیز نہ تھا. یہ وہی سارا وقت تھا، یہ وہی سارا وقت تھا. آپ دیکھ لیں تاریخ اٹھا کے کہ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے کیا حال تھا انسانوں کا، کیا حال تھا عرب کے لوگوں کا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد علم کا وہ نقطہ، جب تک وہ علم کا نقطہ نہیں آیا تھا لوگ جاہل تھے نا، لوگ جاہل تھے نا.
اس کا کوئی برا نہ مانا ہے کوئی، اس کا سچ یہی ہے. جی سرکار. جب علم کا نقطہ آیا ہے تو انہوں نے پھر اس علم کو پھیلایا، یعنی اس نقطے کو پھیلایا. بے شک. جب اس نقطے کو پھیلایا تو پھر علم کی رونمائی ہوئی، علم سامنے آیا، وہ علم جو آقا اسلام آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے.